الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جن کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے اس کو بالکل لایانی پیدا نہیں کیا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے اس کو لایانی پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں، سو ہم آپ کو آپ ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کائنات کا نظام اور اللہ کی قدرت ہر طرف اللہ کی معرفت، اللہ کا تعارف پیش کرتی ہے، تو عقل مند لوگ اس میں غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور اللہ کی اس مخلوق سے اللہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق سے اللہ کی پہچان حاصل کرتے ہیں، اس کی قدرت سے اور اس کے علم سے، اس کی حکمت سے، اس کی خوبیوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب آدمی دنیا میں بھی کسی مخلوق کے بارے میں سنتا ہے اور اس کا پھر تأثر لیتا ہے کہ یہ بڑی طاقت ہے اور یہ بڑی طاقت ہے، اس کے پاس فلاں فلاں نظام ہے اپنی دفاع کا، اپنی حفاظت کا، اپنی ترقی کا، تو آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ فرمایا عقل مند لوگ اللہ کی قدرت پہ غور کرتے ہیں اور پھر ان کے دلوں میں اللہ کا تأثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ بڑی ذات ہے، بڑی قدرت والی، اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ آدمی دنیا میں جب کسی کا تذکرہ سنتا ہے اور اس کے اندر کوئی کمال دیکھتا ہے یا اس میں کوئی جمال دیکھتا ہے، کمال دیکھتا ہے یا اس میں کوئی جمال دیکھتا ہے، تو اس کے کمال و جمال سے متاثر ہوتا ہے نا۔ بھئی یہ لاکھوں میں ایک ہے، یہ کروڑوں میں ایک ہے۔ آدمی کمال سے متاثر ہوتا ہے، جمال سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کائنات میں اللہ کا کمال بھی نظر آ رہا ہے، اس کا جمال بھی نظر آ رہا ہے، اس کی قدرت کا اور اس کی شان کا کمال بھی ہے، جمال بھی ہے۔ تو فرمایا عقل مند لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس کمال و جمال سے اللہ کی عظمت ان کے دل میں بڑھتی ہے، اللہ کی قدرت ان کے دل میں بیٹھتی ہے، وہ اس کی شان سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہی عقل مند لوگوں کی نشانی ہے۔ اور بتلایا کہ جو اس کائنات سے، اس کے نظام سے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے، وہ سیاروں میں جاتے ہیں، چاند پہ پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کے سارے نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں آتا۔ فرمایا یہ جانور ہیں، جانور جن میں کوئی عقل نہیں ہوتی، اولئک الانعام، جانور ہیں کہ یہ قدرت کا نظام دیکھتے ہیں اور پھر بھی انہیں اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا جانور ہیں، اولئک الانعام بل ہم اضل، ان سے بھی گئے گزرے ہوئی۔ جانور بھی کچھ اپنے مالک کی سن لیا کرتا ہے، کتا بھی اپنے مالک کی مان لیا کرتا ہے،
جو اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے وہ اس کی چوکیداری کرتا ہے اور رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے. گھوڑا ہے وہ بھی اپنے مالک کی سنتا ہے اور میدان جنگ میں کود پڑتا ہے. تمام خطرات آنکھوں کے سامنے اس کے. کسی کا بازو کٹ رہا، کسی کی ٹانگ کٹ رہی، کسی کی گردن کٹ رہی، لیکن وہ اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہوئے میدان جنگ میں کود پڑتا ہے. لیکن یہ انسان ہے جس ذات نے اس چھوٹی کائنات میں جو اس کا اپنا جسم ہے اور اس بڑی کائنات میں جو جمال و کمال اس ذات کا نظر آ رہا ہے، اسے اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کی اپنی کائنات بھی تو چھوٹی سی کائنات ہے. جسم جو اللہ نے اس کا بنایا ہے اور اس میں جو اللہ نے اپنا کمال، اپنا جمال، اس کا جو مظاہرہ کیا ہے، اور یہ پوری کائنات ہے، اس میں جو ہر طرف اللہ کی قدرت، اس کا جمال و کمال نظر آ رہا. فرمایا جو اس سے نہیں سبق لے رہا تو اس کی تو عقل ہی نہیں ہے. اس کی تو عقل ہی نہیں ہے. عقل مند لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ اس نظام سے انہیں اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے، اللہ سے پیار ہونے لگتا ہے، اللہ کی قدرت سے متاثر ہونے لگتے ہیں. آدمی کسی کی محبت کیوں لیتا ہے؟ یا تو اس کا جمال دیکھ کر یا اس کا کمال دیکھ کر. کسی کے کمال سے متاثر ہوتا ہے تو اس کے سامنے جھکتا ہے، یا کسی کا جمال دیکھتا ہے تو اس کے سامنے جھکتا ہے. تو اللہ کی شان تو ایسی ہے کہ وہاں کمال بھی ہے، جمال بھی ہے. اور کمال کا ہے، فرمائی اس کائنات کا نظام دیکھیے نا، اس کائنات کا بنانا اور پھر اس کو برقرار رکھنا، اور اس کائنات کا اس سارے نظام کو اپنے نظام سے چلنا، رات دن کا آنا. کبھی رات چند گھنٹے، چند تھوڑی سی دیر تاخیر ہو جائے، یا دن تاخیر سے آئے، ایسا نہیں ہوتا. صدیاں گزر رہی ہے. تو فرمائے یہ عقل مند لوگ اس سے بڑا سبق لیتے، اور جب سبق لیتے ہیں تو انہیں ہر چیز سے اللہ کی شان نظر آتی، انہیں ہر چیز سے اللہ کی شان نظر آتی ہے. تو فرمایا کہ عقل مند لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. یاد رکھنا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف زبان سے اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر زبان سے کرتے ہیں، نہ. وہ اس کائنات کے ہر چیز سے ہر وقت اللہ کا دھیان رکھتے ہیں. اللہ کھڑے بیٹھے سوتے ہر وقت اللہ کو کروٹ پہ لیٹ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، وہ اللہ کا تأثر لیتے ہیں. تو فرمایا یہ ہیں عقل مند لوگ، یہ ہیں عقل مند لوگ. دنیا میں کوئی چھوٹا سی چیز بنانا بھی بے مقصد نہیں ہوتی، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی بے مقصد نہیں بنائی جاتی. ہماری حرکات بھی بے مقصد نہیں ہوتی. وہ دوسری بات ہے کہ وہ مقصد اس کے حقیقت میں صحیح ہے یا نہیں، لیکن یہ کسی مقصد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کسی مقصد کے لیے باہر نکلتا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. تو یہ پوری کائنات کا یہ سارے نظام اللہ نے بے مقصد بنا دیا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں، اس کا یقیناً کوئی مقصد ہے. اللہ نے اس کائنات کا یہ نظام بے مقصد نہیں پیدا کیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ بے مقصد نہیں ہے. اور کوئی مجنون ہوا کرتا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. سبحانک، اللہ ایسی ہر خامیوں سے پاک، ایسی ہر کمزوریوں سے پاک. سبحانک، وہ چیز جو اللہ کے شائن شان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے. تو جب اللہ کی یہ قدرت کا تأثر عقل مند لوگ اپنے اندر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ اپنی ناراضگی سے بچانا، اپنے عذاب سے بچانا، اپنی ناراضگی اور اپنے عذاب سے ہمیں بچا لینا. فرمایا یہ سارے بول اور اس قسم کی فریادیں یہ عقل مند لوگوں کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ
عقل بھی نصیب فرما دے اور عقل کا نور بھی نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔